شرعی سفر ہوتا کیا ہے؟ اصل کے اعتبار سے یہ 3 دن ہیں، میلوں کے اعتبار سے یہ 48 میل بنتے ہیں، اور کلومیٹر کے اعتبار سے 77.8 کلومیٹر بنتے ہیں۔ جو بندہ اتنا سفر طے کرتا ہے اس کو مسافر کہا جاتا ہے۔ یوں سمجھیں، جو شخص اپنے شہر سے، اپنی بستی سے، اپنے محلے سے اس ارادے سے نکلتا ہے کہ میں سفر کو جا رہا ہوں، تو وہ بندہ جس سفر پہ جا رہا ہے اور اس سفر کی مقدار بھی 48 میل بنتی ہے یا 77.8 کلومیٹر بنتا ہے، تو یہ بندہ راستے کے اندر 4 رکعتوں والی نماز کو 2 رکعتوں میں پڑھنا اس پر لازم ہے۔ 4 رکعتوں والی نماز، ظہر کی نماز ہے تو اس کی 2 رکعتیں پڑھے گا، عصر کی نماز ہے تو اس کی 2 رکعتیں پڑھے گا، اگر مغرب کی نماز ہے، صبح کی نماز ہے، اس میں وہ قصر نہیں کر سکتا۔ اسی طرح عشاء کی نماز ہے تو اس کے اندر بھی 2 رکعتیں پڑھے گا۔ یہ ہو گیا فرض کا مسئلہ جی۔ اب آ گیا اس کے بعد سنتوں کا مسئلہ جی۔ سنتوں کے بارے میں مسئلہ یہ ہے، اگر آپ کا سفر جاری ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ ایک گاڑی سے اترے، ابھی دوسری میں بیٹھ گئے، دوسری سے اترے، تیسرے میں بیٹھ گئے، تو یہاں پہ سنتے نہ پڑھنا بہتر ہے، یہ احناف کا مفتہ بھی ہی قول ہے۔ لیکن اگر سفر کے اندر آپ کو وقفہ ملتا ہے، ٹھہرنے کی جگہ ملتی ہے، تو اگر وہاں پہ پڑھ لیتے ہیں تو بہتر ہے، نہیں پڑھتے تو کوئی آپ پر گناہ نہیں ہے۔ لیکن صبح کی سنتیں اس سے مستثنا ہیں۔ صبح کی سنتوں کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، میدان جنگ کے اندر کفار تمہیں اپنے گھوڑوں کے نیچے روند رہے ہوں اور آپ زخمی حالت میں گرے ہوئے ہوں، تو تب بھی آپ نے صبح کی سنتوں کو نہیں چھوڑنا جی۔ صبح کی سنتیں مستثنا ہیں، وہ علیحدہ ہیں جی۔ لیکن یہ عام جو سنتے ہیں، اگر وہ آپ کو وقت ملتا ہے، وقفہ ہے، تو آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، یہ بہتر ہے جی۔ اگر نہیں پڑھنا چاہتے تو کوئی آپ پر مواخذہ نہیں۔ پھر اسی طرح کوئی بندہ وہ اپنے محلے سے، اپنے گاؤں سے نکلتا ہے، اب سفر شروع ہے اور آگے اس نے 48 میل کے لیے جانا ہے۔ جیسے ہی آپ اپنی بستی سے نکلے، جلالیے سے نکلے، آپ حضرو پہنچے جی، اب وہاں سے آپ ظہر کی نماز ہے تو آپ قصر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے 15 دن سے کم کا سفر کرنا ہے، اس کی نیت آپ نے کی ہے، تو آپ پھر کیا کریں گے جی؟ قصر ہی پڑھیں گے جی۔ لیکن اگر آپ نے 15 دن سے زائد کی نیت کی ہے اس مقام پہ، اس جگہ پہ ٹھہرنے کی، تو وہاں پر آپ پوری نماز پڑھیں گے۔ اسی طرح آپ اگر کسی ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ امام صاحب مقیم ہیں، وہیں کا ہے، تو آپ اس کے پیچھے بھی پوری نماز پڑھیں گے۔ لیکن اگر مسافر ہے تو مسافر کے پیچھے آپ اپنی 2 ہی رکعتیں پڑھیں گے، یا اپنی پڑھنا چاہتے ہیں تو 2 ہی پڑھیں گے۔ یہ مختصر سے مسائل تھے جو سفر کے درمیان میں بندوں کو پیش آتے ہیں۔